ہوتا کیا ہے کہ جس طرح ہماری باڈی نے وہ شٹر ڈاؤن ہوتی ہے، تھکتی ہے، ہارتی ہے، اس طرح ہمارا مائنڈ جو ہے نا اس کی یہ ریہرسل نہیں ہوتی. کئی دفعہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں مائنڈ جو ہے نا وہ زیادہ چلنے لگ پڑتا ہے. آپ کو میں طریقہ ایک بتا دیتا ہوں جو میں خود بھی پریکٹس کرتا ہوں، کیونکہ میں تھنکر ہوں بائی نیچر. میں نے ڈیسائسونیس جو ہے نا، جسے ڈیسیژن پاور کہتے ہیں، وقت کے ساتھ سیکھی ہے، مار کھا کھا. میری بیسک نیچر ایک تھنکر کی نیچر ہے. تھنکر ڈوئر نہیں ہوتا اکثر، لیکن الٹ ہے. جو مجھے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں تھنکر ہو ہی نہیں سکتا، ڈوئر ہے. جو ریئلی جانتے ہیں. میرا مائنڈ آف نہیں ہوتا تھا. میں اگر پیچھے جا کے یاد کروں، اب نہیں مسئلہ، کیونکہ سیکھ لیا. سیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو چیز جہاں کلوز ہوگی وہیں پر چھوڑ دو. مائنڈ میں کہو میں نے چھوڑ دی اس کو. میں آپ کو مشورہ دوں گا، یہ لیکچر یہاں کلوز ہوا، یہاں چھوڑ کے جانا. اگلا مومنٹ کیونکہ لائف کا ویٹ کر رہا ہے. یہ جو ہم نیکسٹ مومنٹ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں گھر شام کو جاتا ہوں، میری بیگم مجھے کہتی ہے اچھا بتائیں نا آج کیا کیا ہوا. میں کہتا ہوں یار آئی ایم سوری، کیونکہ میں ابھی بتا سکتا ہوں یہ گاڑی میں نے لگائی اور میں لمحہ موجود میں ادھر آ کے بیٹھ گیا ہوں، لیکن اگر میں ایک دن جو کچھ ہوا ہے میں بتانا چاہوں، مجھے ایک دن چاہیے اس کے لیے، تو میں کیسے بتاؤں؟ اس میں سے کچھ بتا سکتا ہوں. آپ میری بات نہیں سمجھے؟ یہ اگر آپ نے پراپر شٹر ڈاؤن کی ہوتی نا چیزیں تو یہ نارمل ہے. پھر ادروائز یہ میرا جملہ بھولنا نہیں. آپ نے ایڈیسن سے کسی نے پوچھا کہ ایڈیسن تمہاری ایجادات 1249 کیوں ہیں؟ He is the one and only inventor in the history of world that 12. اور کبھی آٹو بایوگرافی پڑھو اس کی. یہ میری آج کی سپیچ تھی نا وومنز والی، مدام کیوری کی جو کہانی میں نے سنائی ہے آج، دنیا کے قبرستانوں میں قبر کا اضافہ ہو گیا، وہ کہانی. اور دوسرا یہ ایڈیسن کی آٹو بایوگرافی پڑھنا. یہ میں نے کبھی آٹو بایوگرافی جاوید چودھری صاحب کو ریکمینڈ کی تھی 20 سال پہلے. انہوں نے کالم لکھ دیا تھا کہ یہ کتنا بڑا انوینٹ کرنے والا دماغ تھا. 1249 ایجادات. آپ جانتے اس نے جواب کیا دیا کہ میں نے اتنی ایجادات کیوں کی؟ اس نے کہا جب میں ایجاد کر لیتا ہوں میں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، میں نیکسٹ اسائنمنٹ پکڑ لیتا ہوں. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم میٹرک میں گولڈ میڈل لے کے پٹ کے پورے خاندان کو لے لیا گولڈ میڈل، لے لیا چیز بنی دی، لے لو چیز بنی دی، لے لو. ہم نیکسٹ اچیومنٹ کی طرف جاتے نہیں ہیں. ہم اسی کو پرائیڈ اور ایگو بنا کے کھیٹو پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کھیرا چھل کے کھا رہے ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اگلی اچیومنٹ نہیں آتی. وہ کہتا ہے میری کئی چیزیں 2 بار انوینٹ ہو گئی، وہ مجھے یاد نہیں تھا میں نے کر دی ہوئی ہیں. نہیں سمجھے؟ اٹس اے لائف. اگر ایک بار جینی ہے تو بھرپور جینے کا طریقہ یہ ہے کہ اچیومنٹ چھوڑو، نیکسٹ کو پکڑو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، اچھا دیکھو زندگی میں بندے پکڑنے ہوتے ہیں اور چیزوں کو پکڑ کے چھوڑنا ہوتا ہے. ہم چیزوں کو پکڑ کے رکھ لیتے ہیں، بندوں کو پکڑ کے چھوڑ ہی جاتے ہیں. آپ کو سمجھے گی نہیں بات؟ سوسائٹی کے زوال کی وجہ یہ ہوتی ہے، جس سوسائٹی میں انسان مقدم ہے وہاں ہر وہ چیز جو ماسوا انسان ہے اس کی ویلیو کم ہوتی ہے. جب سوسائٹی ڈکلائن میں آتی ہے تو انسان نیچے چلا جاتا ہے. فلسفے، انسان جو ہے وہ مسجود ملائک ہے، اس کی ورتھ ویلیو بہت زیادہ ہے. تو یہ ہمارا پرابلم سوسائٹی کا، یہ اس کا ڈکلائن کی وجہ یہ ہے کہ باہر آپ کہتے ہو کہ ایک کتے اور بلی کی بھی ایک ورس ہے. جرمنی میں ایک چوہے پہ ریسرچ کرنی ہو 3 مہینے بعد لائسنس ملتا ہے چوہے کو ہاتھ لگانے کا. یہاں پہ روز کچل رہے ہو، انسانوں کو کچل رہے ہو، کیونکہ بندے کی ورتھ ہی کوئی نہیں. سو آپ نے سمپل سا کام کرنا ہے، ہر چیز کو وہیں کلوز کرنا، عادت ڈالنی. جیسے کوئی کام ختم ہو گیا اپنے مائنڈ کو اسی وقت کہنا میں نے ریکال کیا، یاد کر کے وہیں کلوز کر کے چھوڑ دیا، اگلا کام پکڑ لیا. ایک اور مسئلہ بھی ہے ہمارے ساتھ ایز اے نیشن، ہمارے پاس اگلا کام ہی نہیں ہے. جب آپ کے پاس اگلا کام نہیں ہے تو پھر جو ایک ہی کام ہے بار بار چلتا رہے گا. تو زندگی کو بزی رکھو، ٹائم ضائع نہ کرو، ٹاسک کے ساتھ ٹاسک جوڑو، کام کے ساتھ کام جوڑو. اس سے کیا ہوگا کہ کیونکہ فل یوٹیلائز ہوگی. 4 چیزیں ہیں نا بیسیکلی، باڈی ہے، مائنڈ ہے اور اپنا ایموشنز ہیں، سول ہے. ایسی ہے نا جی. آپ کی چاروں چیزیں ایکٹیو ہونی چاہیے. مائنڈ کا میں نے آج کلیہ بتا دیا، اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، سوچنا اور سیکھنا پڑتا ہے. جو روز نیا سیکھتا ہے، نیا سوچتا ہے، اس کا مائنڈ زندہ ہے، اس کے مسلز جو ہیں وہ بن رہے ہیں مائنڈ کے. جو ایک عرصے سے نہیں جس نے سوچا، جس کے مائنڈ نے، اس کا مائنڈ چھپڑ بن چکا، بدبودار. یہی وجہ لوگوں کے پاس کہنے کو بات نہیں ہوتی. یہی وجہ لوگوں کے پاس بیٹھ کے ہم بور ہونے لگ پڑتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس بتانے کو کچھ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، کوئی مشاہدہ نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. مطلب اگر آپ کو کہ یار اپنے بارے میں بتاؤ، تو
یا تو ہم غیر ضروری بتا رہے ہوتے ہیں یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں بتانا کیا. جو اصل میں بتانے والا ہے وہ ہمیں پتہ کوئی نہیں. کامن پرابلم. یہ صرف سی ایس ایس کے انٹرویو میں نہیں فالٹ پکڑا جاتا ہمارا اپنے بارے میں, یہ عام زندگی میں دیکھ لیجیے. میں قادری صاحب کو ملا, انہوں نے کہا جی مجھے اپنے بارے میں بتائیے. میں نے 5 میں بتایا سر میں یہ ہوں. ان کا ہاں اب میں بات کروں گا, کیونکہ مجھے پتا لگا میں کس سے بات کرنے لگا. اس سے پہلے غائبانہ تعارف ہے آپ کا, میرے بیٹے نے آپ کا مجھے بتایا تھا. میں جاننا چاہوں آپ کی زبانی ذرا بتائیے آپ کون ہیں.